اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندوہ کل اناسم بامامہم صلوات پڑھیں محمد عزاداران حسین، اس گلستان ہند کی پہلی مجلس ہے یہ، اور اس مجلس کا ٹاپک ہے استقبال امام زمانہ، ہاؤ ٹو ویلکم آور امام۔ جس آیہ مبارک کی میں نے تلاوت کی، یہ بڑی مشہور آیت ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یوم ندوہ کل اناسم بامامہم، کہ اس دن کو یاد کرو جس دن ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کھلی بھی آیت ہے، ویری کلیئر آیت، صاف آیت ہے کہ اس دن کو یاد کرو، وہ دن ریممبر کرو جس دن ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ کہ جس دن ہم امام کے ساتھ جائیں گے، آج نہیں، کل، یہ نہیں، بلکہ ایک دن ایسا ہے کہ جس دن سب کو جانا ہے، کوئی انسان، اور کتنے لوگ رہیں گے؟ جناب آدم کے بعد ان کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، جہاں سے یہ جنریشن شروع ہوا۔ جناب حابیل کی بھی شہادت ہوئی، قابیل کا ایک جنریشن ہے، اس کے بعد جناب آدم کے جو دوسری اولاد ہے ان سے جو جنریشن، جناب شیش جو تھے ان سے جو جنریشن شروع ہوا، وہاں سے لے کے آج تک اگر آپ لگاتے تو اپروکسیمیٹلی 30 to 35,000 ایئرس ہوتے۔ 35,000 ایئرس میں کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنے لوگ دنیا میں آئے اور کتنے لوگ گئے، دنیا میں کتنے لوگ پیدا ہوئے اس زمانے سے لے کے آج تک۔ میں آج تک کی بات کروں، آج تک کتنے آئے، کتنے بچے آئے، کتنی عورتیں آئیں، کتنی لڑکیاں آئیں، کتنے بڑے آئے، nobody knows۔ بلینز اینڈ ٹریلینز لوگ ہو سکتے، کوئی آج آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں کتنے لوگ ہیں، ایک آئیڈیا ہے، اپروکسیمیٹلی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہر ملک میں کتنے لوگ ہیں، لیکن جب سے یہ دنیا خلق ہوئی اور آج تک کوئی نہیں بتا سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے یوم ندوہ کل اناسم بامامہم، اس دن کو یاد کرو، وہ دن، وہ ڈے، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم تم کو بلائیں گے، ویل کال یو، امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو کتنے لوگ ہوں گے آپ بتائیں؟ ٹریلینز آف لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد آج سے لے کے تا قیامت تک، یعنی ظہور امام انشاءاللہ، پھر امام کے بعد کے پورے معصومین کی واپسی، ہر امام کا ریٹرن ہونا، یعنی مولا علی ریٹرن ہو رہے ہیں، حضرت علی سے لے کے 12ویں امام تک یہ پورے 12 امام، اللہ کا رسول، شہزادی کونین، یعنی 14 معصومین کی پوری گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، دیٹ از کالڈ رجت۔ رجت ہمارا عقیدہ ہے، قرآن میں ہے۔ تو یہ پورے دن گزریں گے، اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ آئے گا۔ تو ڈے آف ججمنٹ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بلائیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ کتنے لوگ رہیں گے، مطلب کاؤنٹلیس لوگ ہیں، ہر آدمی رہے گا، ہر قوم کا آدمی رہے گا، گورا بھی رہے گا، کالا بھی رہے گا، سفید بھی رہے گا، ہر بستی کا، دنیا کے جتنی آبادی ہے سب رہے گا۔ اس دن کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایوری ڈے، وہ اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے دوستو۔ یہ دن کو ایزی مت لیں، یہ آیت جب ہم پڑھیں نا تو ایزی مت لیں، ٹھیک ہے ہم جائیں گے، when he will call we will go، no you cannot say we will go۔ یہ وہ امپورٹنٹ ڈے ہے کہ جس دن کے لیے اللہ ڈیلی آپ کو یاد دلاتا ہے، ڈیلی یاد دلاتا ہے۔ رات میں جب بستر پہ سونا تو اس دن کو یاد کرو۔ وہ کوئی نارمل ڈے نہیں ہے، کوئی آرڈنری ڈے نہیں ہے، وہ اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے کہ اس دن کو اللہ ڈیلی آپ کو یاد دلاتا ہے، ڈیلی 10 ٹائمز یاد دلا رہا ہے ہر مسلمان کو۔ ہر مسلمان
جو بھی مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کو نماز میں اس کے ذہن کو، اس کے دماغ کو چھجوڑتا ہے، کہتا ہے اس دن کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو۔ کیا کہہ کے یاد کرتے ہیں؟ مالک یوم الدین، مالک یوم، what is مالک یوم الدین؟ کیا ہے مالک یوم الدین؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے علماء کا یہ عالم تھا کہ جب یہ علم کا سورہ پڑھتے تھے اور مالک یوم الدین کہتے تھے تو وہ کانپنے لگتے تھے، شیورنگ شروع ہو جاتی تھی۔ وہ دن کون سا دن ہے؟ اللہ 10 ٹائمز سورہ الحم میں، نماز ہم پڑھتے 17 رکعت، 10 ٹائمز سورہ الحم پڑھتے، 10 ٹائمز میں ڈیلی صبح فجر سے لے کے رات تک اللہ یاد دلاتا ہے، دیکھو مالک یوم الدین ہے۔ مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس دن کا مالک میں ہوں۔ وہ دن اتنا امپورٹنٹ ہے۔ وہ دن کے بارے میں یہ ہے کہ ماں کی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، ماں اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو کتنا چاہتی ہے، بے انتہا چاہتی ہے۔ اس کی محبت، اس کا جو لو ہے نا، اس کا لو کا کوئی اگزامپل نہیں دے سکتا، اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے ماں کا۔ ماں کی جو محبت ہے، بیٹا کیسا بھی رہو، بیٹی کیسی بھی رہو، جو ماں کی محبت ہے وہ ویسی اپنے مقام پہ رہتی ہے۔ بڑی کلین محبت ہے، بڑی پاک محبت ہے ماں باپ کی۔ ماں باپ کی محبت میں جلسی نہیں ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ، جتنا دنیا کے ریلیشن شپس ہیں نا، دنیا میں جتنے سگے بھائی ہے، بھائی بھائی میں جلسی ہے، بہن بہن میں جلسی ہوتی ہے، کزنز میں جلسی ہوتی ہے، دوستوں میں جلسی ہوتی ہے، جلسی سب میں ہوتی ہے، لیکن ایک ریلیشن شپ ہمارا ایسا ہے ماں کا اور باپ کا جس میں جلسی نہیں ہے۔ ان کے پاس جلسی نہیں ہوتی، بلکہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں اگر اولاد اچھا کرتی ہے، دوسرے لوگ جلس کر ہوتے ہیں۔ تو یہ ماں روز محشر، روز قیامت، ڈے آف ججمنٹ میں جس کو اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہ، جس کو اللہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، اس دن روایت میں ہے کہ ماں جب آئے گی نا اپنے اعمال کو لے کے، اس کے ہاتھ میں اعمال ہوں گے، اس کے ہاتھ میں ایگزامپل 60 70 80 ایئرس کی اس کی لائف گزری، 90 ایئرس کی لائف گزری، تو 90 100 110 جتنی بھی اس کی لائف ہے، وہ لائف کا پورا اس کا کیلکولیشن کمپیوٹر سے، جیسا آپ آج اب سلپ نکالتے ہیں تو پورا آپ کے سامنے 1 مہینے کا، 1 سال کا، 10 سال کا ریکارڈ آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا 15 ایئر سے لے کے 110 سال تک اگر کوئی زندہ رہا تو پورا 85 ایئرس کا پورا شیٹ اس کے ہاتھ میں۔ ہم میں تو ایگزامپل دے رہا ہوں، کمپیوٹر شیٹ اس کے ہاتھ میں۔ اب وہ لے کے جب چلے گی تو بیٹا جس کو اتنا لو کرتی تھی، بیٹا بازو کھڑا ہوا ہے، بیٹا پلٹ کے پوچھے گا ماں کین یو ہیلپ می، ماں پلٹ کے دیکھے گی اور خاموش بیٹھ جائے گی۔ وہ دن وہ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس دن کو ایزی لینا نہیں ہے۔ وہ دن ایسا ہے کہ ماں بیٹے کو، اولاد کو نہیں پوچھے گی، باپ اپنی اولاد کو نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ سب یہ چاہیں گے کہ میں اس ایگزام سے، میں اس امتحان سے، میں اللہ کے سامنے حساب دیتے ہوئے میں آگے بڑھ جاؤں، مجھے جنت میں جانا ہے۔ اور اتنے لوگ ہیں اس دن کے، میری ٹاپک قیامت نہیں ہے، میری ٹاپک امام زمانہ ہے، لیکن میں صرف یہ آیت کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں کہ آیت کا مطلب کیا ہے کہ اس دن یاد رکھو، اس دن کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی تم کو سہارا دینے والا نہیں ہے، اس دن تمہارا امام زمانہ تمہارا ساتھ ہوگا۔ اس دن امام زمانہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر زمانے کے امام کو تم نے زندگی میں یاد کیا، زندگی میں امام کو پکارا، تو وہ دن تم کو امام کے ساتھ ہی جانا ہے۔ ڈونٹ سے کہ میں ویسے ہی چلا جاؤں گا، نو یو کی ناٹ گو، اس لیے کہ وہ دن وہ ہے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہ، کوئی شخص بغیر امام کے نہیں آئے گا۔ اب جو بغیر امام کے مانتے ہی نہیں امام کو، پھر جائے وہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو امام کے در پہ، تو لیکن جب امام کے ساتھ آپ جائیں گے تو امام کو کم از کم اپنی زندگی میں تو پکارو۔ اگر اس دن امام بول دے کہ تو نے تو مجھے پکارا ہی نہیں، تو تو میرا چاہنے والا زبان سے تھا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اور وہ دن ججمنٹ کا ڈے ہے، اس کے بعد اصل ریئل لائف ہوگی۔ اور کیسی لائف ہے؟ فار ایور، جو انگلش کا ورڈ ہے نا، فار ایور، ایور جو ورڈ ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ، تو وہ اصل ریئل لائف ہے کہ جنت اور جہنم سامنے ہے اور آپ کو جانا ہے۔ جب آپ جنت میں جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ امام ساتھ ہوگا، امام کے ساتھ، امام آپ کے سامنے ہے، اس کے پیچھے آپ کو چلنا ہے۔ زندگی میں تو چلو امام کے پیچھے، اپنی یہ لائف میں تو امام کے پیچھے چلو۔ اگر چلنے کی عادت ہوگی تو جب جائیں گے نا، ہم کو ہیبٹ ہی نہیں ہے چلنے کی، ہم کو تو خود اپنے آپ سے چلنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑے ہیں، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس دن امام ہی کے ساتھ جانا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ تو اس امام کو، کون سا امام؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانے، یہ ماتا میتت الجاہلیہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو مر جائے اور وہ اپنے امام کو نہ پہچانے، وہ جہالت ہے۔ ابو جہل، ابو لہب کی موت مرے گا، ابو جہل کی موت ہے۔
اگر امام کو نہیں پہچانے. تو we have to decide what are we doing for our imam, and if he comes tomorrow then what we are going to do. گلستان ہند میں آپ ان کو ویلکم کریں گے؟ How you are going to welcome him? اپنے گھر میں بلائیں گے؟ کیسا بلائیں گے آپ؟ ہمارا گھر ویسا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں بہترین کارپیٹ ہے، بہترین فرنیچر ہے، اور مطلب ویری ایکسپینسو اور برانڈڈ فرنیچر اور زبردست کارپیٹ اور گھر، اور یہ آپ کہیں گے کہ میرا امام تو آ جائے گا میرے گھر میں بیکاز مائی ہاؤس از ویری ڈیکوریٹڈ اینڈ آل. دوستو یہ ڈیکوریشن اور یہ سب چیزیں دنیا والوں کے لیے ہے، امام کے لیے نہیں ہے. گھر میں کچھ نہیں ہے، پرانی کارپیٹ ہے، ہر چیز پرانی ہے، لیکن گھر ایسا ہے کہ امام کو پسند آئے. آپ ڈیسائیڈ کریں، آپ بتائیں. میں انشاءاللہ ان 5 مجالس میں بتاؤں گا. ایٹ لیسٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں بچوں کو، میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، بچے اپنے گھر میں ریولیوشن لائیں. 5 دن میں ریولیوشن آ جائے گا ہندوستان میں زبردست طریقے سے. لیکن ریولیوشن اسلامک ریولیوشن آئے گا. اگر اسلامک ریولیوشن آئے تو پیرنٹس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ریولیوشن آئے، انقلاب آئے کہ بچے گھر کو صحیح کریں. گھر میں وہ چیز رکھو دوستو جو تمہارا امام چاہتا ہے. گھر میں وہ چیز مت رکھو جو امام نہیں چاہتا. ماں باپ سے بچے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دوستو آپ انصاف سے بتاؤ، کرسمس گزرتی ہے، کرسمس سے پہلے ہم کیا، یہاں جو کمیونٹی ہے، جو عیسائی لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک اولڈ مین کو، بزرگوار کو، جسے سانتا کلوز کہتے ہیں، ہر دکانوں پہ، ہر گھر میں سجاتے ہیں. کیوں سجاتے ہیں؟ بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا جنرس ہے اور یہ تم کو ٹافی دے گا، سو جاؤ صبح میں ٹافی دے گا. بچوں کو عادت ڈال رہے ہیں اس کی طرف، اس شخص کی طرف کہ اسے لو کرو. آپ دیکھیں کہ بچوں کے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے. اچھی بات ہے، اپنے مذہب، جو اپنے مذہب کو پروپیگیٹ کرتا ہے ویری گڈ. آپ کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیا یاد دلا رہے ہیں؟ بچوں کو سالگرہ یاد ہے، اپنی اپنی برتھڈیز یاد ہوتی ہے، لیکن ہمارے بچوں کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ تمہارا امام کب آ رہا ہے، امام کی برتھڈے کیا ہے. دوستو ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر چاہنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے امام سے اپنے ریلیشن شپ کو سٹرونگ کرتا جائے، بلڈ کرے، سلولی بلڈ کرے. میں آپ سے کو ممبر سے یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ ضرورت نہیں ہے. آج میں آپ کو ایک دعا دوں گا، انشاءاللہ اگر وہ دعا پڑھیں گے 40 دن پڑھو، اور یقین کے ساتھ پڑھو، بلیف کے ساتھ پڑھو، خلوص کے ساتھ پڑھو، تقوی کو پاکیزگی کے ساتھ پڑھو. میں نہیں کہہ رہا ہوں، وعدہ معصوم کا ہے، امام آئے گا، ہر فلیٹ میں آئے گا. ہم بہترین گھر بناؤ، فلیٹ کو جبھی بھی آپ ہر سال سجاؤ. روز ہم دعا کیوں نہیں کرتے کہ مولا آپ میرے گھر آئیں؟ عزت نہیں ہے؟ امام کو گھر پہ نہیں بلا سکتے؟ دوستو سب سے زیادہ ہم نے اس امام کو اگنور کیا ہے. ٹوٹلی وی ہیو اگنورڈ. انصاف سے بتائیے کہ کتنا ہم نے امام کو پکارا. صبح سے آپ نے کتنی دفعہ پکارا؟ یا روزے عاشور گزر گیا 2 دن پہلے، عاشورے کا دن گزرا، کیا آپ نے عاشورے کو اپنے امام کو پکارا؟ کیا امام کو کہا کہ مولا آپ کیا بھرے ہوئے گھر کا پرسہ لو؟ میں یہ نہیں کہتا لوگوں نے کیا ہوگا، میں تو بچوں سے بات کر رہا ہوں. بچوں، عاشورے کا دن کیا ہے؟ عاشورے کا ایک مصیبت کا دن ہے نا، سیڈ ڈے ہے نا. تو اس دن کے بارے میں یہ ہے کہ اس دن تم اپنے امام کو آواز دو اور یہ کرو، آپ کو مفاتیح الجنہ میں دعائیں ملیں گی کہ روز عاشور زمانے کے امام کو پرسہ دو، زمانے کے امام کے لیے دعا کرو کہ مولا آپ آئیں اور آ کر اس خون کا بدلہ لیں. اصل وارث کون ہے غم کا؟ امپورٹنٹ. میں کیوں آج بچوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امپورٹنٹ ڈیز جو ہمارے کیلنڈر ایئر کے ہوتے ہیں نا، اس دن تو اپنے امام کو اگنور مت کرو. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، پلیز مجھ سے سنیں، میں ایسے لوگوں کو کویت میں جانتا ہوں کہ ان کا یہ عالم ہے، جیسا غدیر گزری، جیسا عید الضحیٰ گزرا، جیسا کسی امام کی ولادت ہے، جیسا کسی امام کی شہادت ہے. واٹ دے ڈو؟
جیسی دن آیا اس دن جاتے ہیں، جا کر امام کو لیٹر لکھتے ہیں، پرسے کا لیٹر لکھتے ہیں، اگر غم کی تاریخ ہے، اگر خوشی کی تاریخ ہے تو امام کو مبارکباد کا لیٹر لکھتے ہیں۔ لیکن جیسا آپ اگر اپنے کسی کی برتھ ڈے ہے، کسی آپ کی دوست کی برتھ ڈے ہے، یا کسی کزن کی برتھ ڈے، یا اپنے ڈیڈ کی برتھ ڈے، یہاں پہ تو مدرس ڈے اور فادرس ڈے نہیں بناتے، پتہ نہیں آپ بامبے میں بناتے نہیں بناتے، امریکہ میں تو ویری امپورٹنٹ کہ کارڈز ملتے ہیں، سب ملتے ہیں کہ مدرس ڈے ہے، فادرس ڈے ہے۔ اس دن ہر آدمی جو سال بھر ماں باپ کو نہیں پوچھتا، کم از کم اس دن کیا کرتا ہے کہ کارڈ لے کے جاتا ہے، لے جا کے دیتا ہے کہ ٹوڈے از مدرس ڈے، فادرس ڈے، ہم سب کرتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ مدرس ڈے، فادرس ڈے بنا رہے ہیں سال میں ایک دفعہ، کہ ایٹ لیسٹ وی کین ریممبر مائی مدر اور مائی فادر ان اے ایئر، 1 ایئر میں ایک دفعہ ریممبر کریں گے۔ تو آپ کیا کریں، بات 11 اماموں کی شہادت ہے، شہزادی کونین ہے، اللہ کا رسول ہے، یہ آپ کے پاس کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے، 13 پہ ان کی ولادتیں ہیں۔ تو کم از کم ان دنوں میں اپنے امام سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو۔ بامبے میں تو اٹس ویری ایزی، دوستو ہم گلف میں ہیں، گلف میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ جا کے سمندر میں کوئی چیز ڈالے، سی میں کوئی چیز ڈالے، اس لیے کہ کوئی خدا نہ خاصا کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ تو لیکن آپ تو یہاں پر ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے ہیں اگر امام سے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتے جائیں تو آپ یقین کریں میری بات پہ یقین کریں، میں 5 دن میں آپ بچے اگر تیار ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ یہ ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ آپ کا جب ریلیشن شپ بلڈ ہوگا تو امام اس پردے کو ہٹائے گا، اس حجاب کو ہٹائے گا، اس کرٹن کو ہٹائے گا۔ ہو سکتا ہے بچے سے ملاقات ہو جائے، ہو سکتا ہے بچے کے ذریعے سے آپ کے گھر پہ امام زمان آ جائے۔ کیا سمجھ رہے ہیں ہم کہ اگر امام زمانہ آئے تو یوں ہی آئیں گے؟ کبھی نہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں امام از اے آرڈنری پرسن؟ نو، آپ یقین کریں جتنے گھر کے پرابلمز ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف، بیٹی یا شوہر، بیٹی کی، عورت کی، مرد کی، بچوں کی، جتنے فائنینشیل پرابلمز، میں انشاءاللہ دعائیں دوں گا کہ فائنینشیلی کیسا ہم کو اسٹرانگ ہونا ہے اور مومن اسٹرانگ کیسا ہو سکتا ہے۔ تو امام جب آتے، دنیا کا اصول کیا ہے دوستو، کہ جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے، پلیز غور سے سنیں، جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے، کوئی بادشاہ آتا ہے، ایگزامپل آپ نے کسی کنگ کو بلایا اپنے گھر میں، تو وہ خالی آتا ہے لیکن جاتے وقت خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ when he comes he gives you something۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی آتا ہے پیسے والا یا کوئی بڑا آدمی تو گھر کسی کے پاس جائے گا، کسی غریب کے پاس جائے گا، ہم تو غریب ہیں، کسی غریب کے پاس جائے گا تو جا کے السلام علیکم وعلیکم السلام بول کے نہیں آئے گا۔ جب آئے گا تو وہ دے گا بھی، اور ان کا وجود کی جو برکت ہے، پلیز غور سے سنیں، معراج کیا ہے؟ معراج کیا ہے؟ آپ بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں نا 26 رجب کو، 27th نائٹ رجب کی، ایوری سے کہ آج معراج ہے۔ قرآن بول رہا ہے، حدیث ہے کہ رسول اللہ زمین سے عرش الہی تک گئے۔ معراج کی چھٹی ہمارے عرب میں ہوتی ہے کہ رسول اللہ معراج پہ گئے۔ میں معراج نہیں پڑھ رہا ہوں، معراج پہ جو اللہ کا رسول گیا تو معراج کیا ہے کہ اوپر گئے رسول؟ نو، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ گئے، جسمانی طریقے سے گئے، لیکن جہاں رسول کے قدم پڑے وہ جگہ کی معراج ہے، نہیں، جہاں رسول پہنچے اس جگہ کی معراج ہے۔ تو دوستو آپ کے گھر کی معراج ہو جائے گی، گلستان ہند کے ہر فلیٹ کی معراج ہے۔ اگر امام تمہارے گھر آ گیا، اور امام آئیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، جتنے آپ کے پرابلمز ہیں خود بخود سالو ہو جائیں گے۔ دوستو یہ حجت خدا ہے۔ آپ یاد رکھیں زمین اور آسمان کا یہ جو کاروبار چل رہا ہے نا، جو سورج نکل رہا ہے، چاند ڈوب رہا ہے، سورج ڈوبتا ہے، دن ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، انسانوں کی سانسیں چلتی ہیں، جب تک میں منبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک جب تک حجت خدا کا اذن نہیں ہوتا کوئی پتہ ہل نہیں سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، this is not عابد بن رامی's words، یہ میرے جملے نہیں ہے، مولا کائنات کا خطبہ ہے، خطبہ افتخاریہ نام دے رہا ہوں میں آپ کو، نہج الاسرار میں، اس میں علی کہتا ہے کہ میں بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں، میں ہواؤں کو چلاتا ہوں، میں ہواؤں کو چلاتا ہوں، مردے مجھے پکارتے ہیں، تنگیوں میں اور سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا۔ یہ زمانے کا علی ہے، یہ زمانے کا علی ہے۔
آپ کے پاس سورہ انا انزلنا ہے، شب قدر میں پڑھتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، پورا سورہ پڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ ایک سٹیج پہ آ کے کہتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح۔ واٹ از دس تنزل الملائکۃ والروح؟ کیا ہے یہ تنزل الملائکۃ والروح؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ آسمان سے، تنزل الملائکۃ، ملائکہ آسمان سے اللہ کا اذن لے کے زمین پر آتے ہیں۔ کس کے پاس آتے ہیں؟ ہمارے گھر آتے ہیں۔ ملک کو زندگی میں ایک ہی دفعہ دیکھنا ہے، نہیں کوئی ریڈی ہے ملک کو دیکھنے کے لیے؟ مومنین تو نہیں، ہم تو نہیں ہیں۔ کوئی کہیں گے کہ بھائی ملک کو کون دیکھے گا؟ ملک کو دیکھے گا تو دین تھینک یو ویری مچ، ہم تو دیکھتے ہی نہیں۔ وہاں تو ہزاروں ملائکہ آ رہے ہیں۔ کس کے پاس آ رہا ہے ملائکہ؟ امام زمانہ کے پاس، فرزند زہرا کے پاس، اور امام آ کر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آج ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ملائکہ کا جو کریشن ہے نا، ملائکہ کی جو مخلوق ہے نا، وہ کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ انسانوں کے بارے میں تو آپ بتا سکتے ہیں، ملائکہ کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ اللہ نے ان کو کتنا پیدا کیا۔ تو لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ جو آتے ہیں تو کس کے پاس آتے ہیں؟ امام زمانہ کے پاس۔ جب زمانے کے امام کے پاس اتنے ملائکہ آ رہے ہیں تو دوستو اس وقت تک ہوا نہیں چلتی، اس وقت تک پتہ نہیں ہلتا جب تک ان کا اذن نہیں ہوتا۔ تو کوشش کرو کہ جب ہمارے پاس اتنا امام موجود ہے، then why we are suffering, why we are in problems? check, we have to check ourselves. ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس غلطی کہاں ہو رہی ہے کہ امام ہم سے ملاقات نہیں کر رہا۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ امام کو کتنے آدمی کی ضرورت ہے؟ اگر دیکھے جائے تو 313 ظاہری طور پر ہو سکتا ہے امام کو 10,000 کی ضرورت ہے۔ 313 نہیں ہوتے، ملینز آف تعداد میں شیعہ ہے، 313 کی تعداد پوری نہیں ہو رہی۔ تو if you are not doing something for imam, why imam will come to you? ہم کو کرنا کیا ہے؟ اپنے گھر کو اس قابل کرو دوستو، گھروں کو اس قابل کرو، ذکر امام اتنا کرو، ایک تسبیح ہے امام کی، اگر وہ تسبیح آپ مسلسل پڑھیں تو امام سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے۔ کوئی عمل ہو آپ کا، کوئی عمل ہو، جیسے آج رات ہے، اب رات میں مجلس کے بعد گھر جائیں گے، کھانا کھائیں گے، بستر پہ سو جائیں گے، نہیں، سو مت، سونے سے پہلے اپنے اس امام کو سلام کرو، اور سلامتی کی جو اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن ہے وہ دعا پڑھو، دعا پڑھ کے سو۔ آپ دیکھو جب اٹھو تو پہلے سرکار کو کچھ مت کرو، سر پہ ہاتھ رکھو، بس السلام علیکہ یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف قربۃ اللہ، انف۔ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، گفٹ دے رہا ہوں۔ یہ اگر یہ عادت ہو جائے، لاسٹ ایئر ہیوسٹن میں جب میں تھا ٹیکسس میں، تو ایک فیملی نے بلا کے مجھ سے کہا مولانا آپ نے آج سے 5 سال پہلے بچے کو سکھایا تھا سلام کرنا، بچہ بیمار رہنے لگا تھا، بیمار رہتا تھا ہمیشہ، اس کو میں نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ بچہ ہے وہ کیا پڑھے گا، میں نے کہا تھا صرف اپنے امام کو سلام کرتے رہو۔ آپ یقین کریں دوستوں، وہ کہتے ہیں کہ 5 سال ہو گئے جب سے اس بچے نے سلام، ہارڈلی 10-12 ایئرس کا بچہ تھا لیکن آلویز سک رہتا تھا، تو کہا 10-12 ایئرس کا بچہ یہ حالت ہوئی تھی کہ ہمیشہ بیمار رہتا، ذہن جو مائنڈ ہے وہ کمزور ہو رہا، تیز نہیں ہو رہا، بھول جاتا ہے۔ کچھ نہیں کیا اس نے، صرف اپنے امام کو سلام کرنا شروع کیا، کم از کم وہ ریلیشن شپ تو بلڈ ہوئی۔ آپ کیا ہے، دیکھیں سلام کرنا واجب نہیں ہے دوستو، آپ کسی کو بھی سلام کرنا واجب ہے، واجب نہیں ہے، میں نے کمپلسری نہیں کہ آپ سلام کرو، جواب سلام واجب ہے۔ تو آپ خود بولے کہ ایک بچہ اگر آپ کو روز، پلیز آپ دنیا کے لیے مثال دے کے سمجھو کہ اگر میں روز گھر سے نکلوں اور ایک بچہ آ کے مجھے السلام علیکم کہے، شام میں گھر آؤں پھر کہ السلام علیکم، ایک دن کرے گا، میں اس کو جواب دوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، دوسرے دن السلام علیکم، پھر شام میں سلام کر رہا ہے، تو ایک سٹیج ایسا آئے گا میں اسے جا کے پیار کروں گا کہ یہ مجھے سلام تو کر رہا ہے، میرا ریلیشن شپ اس سے اسٹرانگ ہوگا، میرا ایک ریلیشن شپ، رشتہ مضبوط ہوگا۔ تو یہ رشتے کو مضبوط کرو، خالی زبان کی نوک سے اجل اللہ تعالیٰ مت کہو،
کہ بس مولا آپ آئیے، واٹ مولا آئیے؟ ہاں بولنا لازم ہے، ضرور بولنا ہے، ہمیشہ بولنا ہے، لیکن جب بولو تو کم از کم اس رشتے کو مضبوط کرتے جاؤ۔ سلام ڈیلی کرو، 10 دفعہ کرو، 20 دفعہ کرو، گاڑی میں بیٹھتے دروازہ کھول رہے السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ ضرور بولو۔ تو کیا ہوگا؟ آپ کا ایک لنک بڑھے گا، ریلیشن شپ بڑھے گی، رشتہ بڑھے گا۔ روز آپ کو پتہ ہے آپ نے بامبے میں یہاں گلستان میں سے گھر سے نکلتے وقت آپ نے سلام کیا، امام نے فوراً جواب سلام دیا۔ دوستو ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ آپ کے منہ سے نکلے گا السلام علیکم، جواب سلام آپ کانوں میں سنیں گے۔ مقدس اردبیلی کا واقعہ نہیں ہے، مقدس اپنی کتاب لکھ رہے ہیں، مصروف ہیں، 2 مہینے ہو گئے، مولا کے روضے کے بالکل سامنے رہتے تھے۔ لوگوں نے جا کے کہا آقا 2 مہینے ہو گئے آپ زیارت کیوں نہیں آئے؟ تو کہا کہ میں مولا کے کچھ ارشادات کچھ کام کر رہا ہوں، مولا ہی کا کام ہے۔ تو مولا آپ آئے نہیں، مولانا آپ آئے نہیں، کیوں نہیں آئے؟ آپ کو تو پتہ ہے لوگ کیسے ہیں، امام پہلے مولوی پہ تو پہلے اعتراض کرتے ہیں۔ میں مولوی نہیں ہوں اس لیے بول رہا ہوں، ہمارا کام کیا ہے، ہمارا نیچر کیا ہے کہ سب سے پہلے مولوی پہ اعتراض کرو۔ اب تو مولوی پہ تھوڑی اعتراض ہو رہا ہے، آج کل تو مرجع پہ اعتراض ہو رہا ہے، اس لیے کہ وی نو سم تھنگ بیٹر دین مرجع، رائٹ؟ میں گلستان والوں کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آج کل تو ایک فیشن ہے نا کہ مرجع کو ضرور بولو، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، ان کا فتویٰ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، اٹ مینس یو آر بیٹر دین ہم، کہ آپ کے سمجھ میں نہیں، آپ کی عقلی کیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ مجھے پتا ہے آپ خاموشی سنیں گے، بولیں گے تھوڑی۔ اور میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں دنیا کے ہر شہر میں جا کے پڑھتا ہوں۔ مجمع مجھے یہ پتا ہے سب مولا ہی مجمع ہے۔ آپ کا میرا رشتہ کیا ہے؟ ہم لوگ کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ ہمارا امام مولا علی ہمارا رشتہ، ولایت مولا کہنا تھا ہمارا رشتہ ہے۔ کسی شہر کے ہیں آپ، کوئی زبان بولتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ہم کامن، ہمارا ایک وہ ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، بس یہ سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے بڑی ریلیشن شپ یہ ہے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ تو آج جو فیشن، اس فیشن کو ختم کرو، مولا کی ناراضگی ہے اس میں، میں مرجع پہ تقلید نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ چیزوں کو جب چھوڑیں گے تو امام آپ کے پاس آئیں گے۔ دوستو میری خواہش ہے، میری آرزو آپ سے یہ ہے، بلیو کریں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، یقین کریں میری جملوں پہ، میری خواہش ہے آپ سے، میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں گلستان میں، میں چاہتا ہوں کہ 5 دن کے بعد جو بچہ امام کو سلام کرے اس کے کانوں میں جواب سلام آئے۔ آپ کی معراج ہے دوستو، معراج ہے، اس سے بڑا گفٹ ہم کو چاہیے کیا کہ ہم اپنے امام کی آواز سنیں، ہم اپنے امام کی۔ میری بہنیں اگر مجھے سن رہی تو ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ آپ اس قابل بن جاؤ، اتنا اپنے آپ کو بڑھاؤ کہ جب آپ، اس لیے کہ آپ ایک چیز تو گارنٹی ہے، آپ نے یہاں گلستان میں بیٹھ کر آپ نے سلام علیکہ یا فرزند زہرا کہا، زبان سے نکلا، جواب تو ضرور ملا، اس لیے کہ جواب سلام واجب ہے، ایسا امام اگنور نہیں کر، واجب کو امام تک نہیں کر سکتا۔ آپ نے سلام کیا، امام نے جواب دیا، لیکن جو بیچ میں جو گیپ ہے نا گناہوں کا، یہ گناہوں کی گیپ کی وجہ سے یہ ہٹ گیا، جواب نہیں آیا، آواز نہیں سنی۔ سیم تھنگ آپ مقدس کا سنیں، لوگوں نے جا کے کہا کہ آپ سلام نہیں کرتے، گئے نہیں زیارت کو، انہوں نے کہا کہ میں بہت اسلامک ورک میں ہوں، امپورٹنٹ ورک میں بیٹھا ہوا ہوں۔ جب اس نے اصرار کیا، سٹرس کیا، اس نے امام مقدس نے اس شخص کے ہاتھ پکڑے جو 3-4 تھے، اپنے گھر کی چھت کے اوپر لے کے گئے، اوپر بلندی پہ لے کے جا کے سامنے مولا کا روضہ ہے، کہا کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جواب سلام آیا کہ علیکہ السلام، سب نے سنا، پلٹ کے کہا کہ اب آپ خود انصاف سے بتائیے کہ یہ زیارت چاہیے کیا چاہیے؟ انہوں نے اپنے سٹیٹس کو بتا دیا کہ میں کہیں ہوں، میں علی ہی کا کام کر رہا ہوں، اس لیے مولا نے خوش ہو کے جواب سلام دیا۔ تو ہم ویسے بنے
ہم عادت کے تحت ہم کو نہیں رہنا ہے دوستو. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان آور لائف. ہم کو سوچنا ہے ہم کو کرنا کیا ہے. اپنے امام کے لیے کیا کریں. ہاؤ وی کین ویلکم آور امام. یہ میری ٹاپک ہے نا. ہاؤ کین وی ہیو ویلکم. ہم کیسا ویلکم کریں گے ان کو. اگر امام کو صحیح وجہ سے ہم اپنے رشتہ بن گیا نا, جب رشتہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائے گا تو امام کو ویسا ویلکم کریں گے جیسے امام چاہتا ہے. امام کو گارلینڈز نہیں چاہیے, امام کو ریڈ کارپٹ نہیں چاہیے, امام کو پورا 30-40 کورس میل نہیں چاہیے. امام مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ کہاں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے, کہاں بیٹھنے میں. مولا علی سے پوچھ رہا راوی. تو جو مولا کے ساتھ تھے انہوں نے کہا مجھے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھنے میں آئی ریئلی انجوائے. دوسرے نے کہا نہیں, if I sit in مسجد نبوی اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو, I really enjoy. تیسرے آدمی نے کہا کہ نہیں, جب میں بیت المقدس میں بیٹھتا ہوں وہاں عبادت کرتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے. لوگوں نے پلٹ کر مولا علی سے پوچھا کہ مولا آپ کہاں انجوائے کرتے ہیں. اب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے مولا کیا بولیں گے. کعبہ بھی ہو گیا, مسجد نبوی بھی ہو گئی, بیت المقدس بھی ہو گیا. سنیں گے مولا نے کیا کہا. مولا نے یہ نہیں کہا. مولا نے کہاں لے کے جا کے ملایا. مولا نے کہا اگر کوئی غریب کوڑے پہ بیٹھ کر کوڑے کے قریب دین کی تعلیم دے گا مجھے وہاں بیٹھنے میں مزہ آئے گا. کیوں کہا مولا نے یہ کہ وہ جنریشن ہے. آپ بچوں کو تعلیم دیں گے نا, تعلیم دیں گے تو وہی بچے آگے بڑھ کر دین کی حفاظت کریں گے. آج ہمیں کل نہیں, یہ بچے ہیں, یہ لڑکیاں ہیں کہ جو دین کو آگے بڑھا رہے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ جو مجھے وہاں مولا علی حجت خدا, تو جو علی کا چاہتا ہے وہ امام زمانہ چاہتے ہیں. مولا کہتے ہیں مجھے وہاں مزہ آتا ہے, ریئلی انجوائے اوور دیر. اگر میں وہاں بیٹھ جاؤں بچوں کا انکریجمنٹ ہوگا. تو دوستو بچوں کے ساتھ پیرنٹس بیٹھیں. میں یہ نہیں کہتا, مدرسے میں تو جاتے ہیں بچے, سنڈے سکولز میں جاتے ہیں, یہاں پہ گڈ, ضرور بھیجیں, لیکن صلوات پڑھیں محمد والے. لیکن یہ کوشش کرو کہ تمہارا امام تمہارے ساتھ تمہارے ہر عمل میں شریک ہو, ہر عمل میں شریک ہو. تم صبح اٹھو تو امام کے ساتھ بیٹھو. تو میری آپ انصاف سے بتائیے, میں بانڈرا مسجد میں فرائیڈے میں ایک جملہ کہا تھا, اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ آپ امام کو دعوت دیں, کال ہم فار لنچ, کال ہم فار بریک فاسٹ, فار ڈنر. میں تاریخ سے ثابت کرتا ہوں کہ ہر معصوم دعوت میں گیا چاہنے والوں کے پاس. کیا آپ گلستان میں نہیں بلا سکتے؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ امام نہیں آئیں گے؟ امام کو بڑا پیلس نہیں چاہیے, بڑا بنگلہ نہیں چاہیے. ایک کمرے کا فلیٹ ہے, ایک روم کا فلیٹ ہے. فلیٹ ویسا ہے تو امام آئے گا. تو بچوں سے کہو, ہم تو گناہگار, بچوں کو ایسا عمل کرو, do something کہ امام خوش ہو جائے, راضی ہو جائے. رشتہ دوستو میرا سٹریس ہے آج کہ رشتے کو مضبوط کرو, رشتے کو مضبوط کرو, وہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو, اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ آپ کو ضرورت ہی نہ ہو. تاریخ کے واقعات ہیں دوستو, واقعات ہیں. میں انشاءاللہ 5 مجلسوں میں بتاؤں گا کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو امام سے صبح بھی ملتے ہیں, شام بھی ملتے ہیں. میں تیسری یا چوتھی مجلس میں جزیرہ خضرہ کا پورا پڑھوں گا کہ آپ کو ہالیڈے پہ آپ کیسا جائیں جزیرہ خضرہ کا. میری آپ سوچیں, یقین کریں, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. اگر جزیرہ خضرہ آپ چلے جائیں, بلیو کریں, یو کین گو فرام بامبے, بلیو کریں. آپ دعا دیں گے when you go to جزیرہ خضرہ. what is جزیرہ خضرہ؟ دنیا کا گرین لینڈ نہیں, وہ جگہ جسے بحر ابیس میں ہے, جو بحر ابیس میں ہے. what is بحر ابیس؟ یہ وہ سمندر ہے, سفید رنگ کا سمندر ہے, وائٹ سمندر ہے, پانی کا کلر وائٹ ہے, نارمل کلر نہیں ہے. اب پہلی شخصیت کون تھی وہاں کا جانے والا؟ علی ابن فاضل مازندرانی. آپ ہر کتاب میں اٹھا کر دیکھو, میں کتابوں کے ریفرنسز دے رہا ہوں. حیات القلوب علامہ مجلسی کی کتاب اٹھاؤ, امام زمانہ کی سیرت پہ جو علامہ مجلسی کی کتاب ہے وہ اٹھاؤ, شیخ عباس قمی مفات الجنا کا رائٹر وہ اٹھائیے. پھر میں آج آپ کو ایک اور کل کی مجلس میں, آج تو فرسٹ مجلس ہے, کل کی مجلس میں بتاؤں گا کہ امام سے ملنے کی خواہش, جسے ہم مر جائیں تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری نماز جنازہ امام پڑھائے.
ہم کو خبر میں اتارتے وقت امام رہے. بلیو می, میرے پاس تاریخ کے واقعات ہیں, کتابوں کے ریفرنس دوں گا, وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا. تھرڈ یا فورتھ حدیث میں آپ جزیرہ خضرہ جائیں, محرم سے پہلے جائیں, چہلم جا کے وہاں کریں. آپ کہیں گے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ نو دوستو, ایسا نہیں ہے. علی ابن فاضل کوئی آسمان سے اتر کے زمین پہ نہیں آئے. اگر ہم آج اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تواب الرحیم ہے, یہ اس کے مظہر ہے. اگر خلوص دل کے ساتھ, ریئل خلوص کے ساتھ انسان اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو وہ کریم پروردگار ایک لمحے میں گناہ کو معاف کرتا ہے, اس کو پائز بنا دیتا ہے. جب انسان نیک ہو جائے, پائز ہو جائے, تو دن اگر امام سے رشتہ مضبوط ہو جائے اور مرضی امام ہو, دیکھیے جزیرہ خضرہ کو کوئی نہیں جا سکتا جب تک مرضی امام نہ ہو. تو اگر آپ کا ریلیشن شپ سٹرونگ ہے, آپ امام زمانہ سے خواہش کر رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, تو یہ علی اس کریم کا بیٹا ہے, کریم ابن کریم ہے. کیا ہمارے گناہوں کا امام معاف نہیں کرے گا؟ لیکن کیا امام دیکھتا ہے کہ کیسے مانگ رہے ہو, تمہاری زبان سے مانگ رہے ہو. جب تم کہہ رہے ہو پلیز مولا فارگیو می, اور ذہن میں ہے کہ مجھے یہ بزنس کرنا ہے, مجھے یہ مال کو سپلائی کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, دین یہ عادت ہے, یہ ریپیٹ کر رہے ہیں, اب عادت کریں. نو, اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو امام دیکھیں وہ کریم ہے, وہ تو معاف کر دے گا, لیکن وہ ریلیشن شپ سٹرونگ نہیں ہوگی. لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے خلوص کے ساتھ آپ کے سامنے نس ہے, معصوم کی نس ہے, آپ انصاف سے بتائیے دوستو, انصاف سے بتاؤ, ہر جناب ہر سے بڑا 61 ہجری عاشورے کے دن گناہگار کون تھا؟ سب سے بڑا گناہگار ہر تھا. 9 محرم 61 ہجری میں اس زمین کا سب سے بڑا گناہگار جناب ہر تھے. جناب ہر کہ جن کی وجہ سے حسین کربلا پہنچے, جن کی وجہ سے پوری فوج آ کے تیار ہوئی, وہ امام کو کوفے سے جانے سے کربلا لے کر آ گئے. وہ مصلحت تھی, وہ سب اپنی جگہ پر. ظاہری طور پر ہر سے بڑا گناہگار کون تھا؟ جس نے حسین کے گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ ڈال کے کہا تھا کہ فرزند زہرا, فرزند رسول, میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. تو اس وقت امام حسین کا وہ جملہ ہسٹری میں, تاریخ میں موجود ہے کہ ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے, مجھے کون روک سکتا ہے. تو اس وقت ہر نے پلٹ کے یہ کہا تھا کہ فرزند رسول, آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو مجھے اس طرح بات کرے, لیکن میں آپ کی ماں کا نام آسمانوں کے نیچے نہیں لیتا. یہ ہر ہے سب سے بڑا گناہگار کہ شہادت حسین میں جس کے ہاتھ رنگ رہے تھے. لیکن عاشورے کا دن آیا, میں آپ سے پورے مجمع سے, میرے بھائی بہنوں سے میری ریکویسٹ ہے, بیگ کر رہا ہوں میں کہ عاشورے کا دن آیا, ہر نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا. He accepted his sin. خلوص کے ساتھ, پلیز غور سے سنیں دوستو, میرا میسیج ہے. He accepted, real accepted, دل سے, ہماری طرح نہیں, زبان سے ایکسپٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار, میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں, اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کر کے جانا چاہتا ہوں امام کے پاس. عمر سعد نے جب پوچھا ہر کو کہ ہر, تو اتنے چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کے گھبرا گیا, تو اتنا بہادر ہے, تو ہر نے جواب کیا دیا تھا؟ ہسٹری میں, تاریخ میں جواب موجود ہے. جب عمر سعد نے اس کو چیلنج کیا کہ تم تو اتنے بہادر ہے, تم تو اتنے بہادر, اور چھوٹا لشکر دیکھ کے ڈر گئے, تو کہا میں لشکر سے نہیں ڈرا, میں جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوا ہوں. ادھر جنت ہے, ادھر جہنم ہے. اگر میں قتل حسین میں آگے بڑھ جاؤں آج تو جہنم میں جاؤں گا. میں بیچ میں ہوں. تو میرے ساتھ نے کہا تو نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ ہر نے جواب دیا کہ میں حسین کے پاس جاؤں گا, اور گیا. آپ نے ہر گیا کیسے؟ پوری مجلس کا میسیج لے لو دوستو, میرے بچوں سے کہہ رہا ہوں, کتنا ہی گناہگار ہر سے بڑا تھا, لیکن جب خلوص سے گیا تو فریکشن آف سیکنڈ نہیں لگا, فریکشن آف سیکنڈ اس نے اپنے سر کو حسین کے قدموں پہ رکھا, رکھ کے ایک ہی ورڈ کہا کہ مولا پلیز فارگیو می, مولا آپ مجھے معاف کر دے. اب جو حسین نے کہا
یہ سوائے حسین کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. حسین نے پلٹ کے کہا حور میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. حور سے بڑا کوئی ہے گناہگار؟ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں دوستو, ہم کیا کر رہے ہیں؟ حسین اتنا جنرس ہے, ایسا فورگیو کرنے والا ہے, اللہ کا وہ بندہ ہے, اللہ کا جو صفت ہے یا سری الرضا, دعائے کمیل میں آپ کہتے ہیں یا سری الرضا, سب سے جلدی راضی ہونے والا. اللہ سے بڑا جلدی کون ہے راضی ہونے والا؟ ہم راضی, اس کی ٹاپک میں کل بتاؤں گا, آج میں نہیں بس یہی روک رہا ہوں سری الرضا پر. کل اس کو ڈیفائن کروں گا واٹ از سری الرضا. کمیل ایوری تھرسڈے پڑھتے ہیں نا دعائے کمیل, لاسٹ میں ورڈز کیا ہے؟ یا سری الرضا, کہ سب سے مولا علی کہہ رہے کہ سب سے جلدی راضی ہوتا ہے. اور امام زمانہ اور یہ معصومین کون ہیں؟ یہ معصومین کے مظہر ہیں. جیسا اللہ جلدی راضی ہوتا ہے نا, ویسے یہ بھی راضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آج 12 محرم کو, ہم 12 محرم تک ہم گناہگار ہیں. میرے بچوں سے, میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں, پلیز لسن واٹ آئی ایم سیئنگ. آج 12 محرم کو 10 بجے رات میں اپنے گناہوں کو اسی فرش عذاب پہ بیٹھ کے یاد کرو. یاد کر کے کہو یا امام زمانہ, میں وعدہ کرتا ہوں حسین کا فرش ہے کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. I want to be with you. I want to come and see you. I want to come مولا please. میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. I want to see you. آپ یقین کریں دوستو, یقین کریں, خلوص اس لیے کہ آپ کے سامنے حور کی زندگی کا پورا واقعہ ہے کہ ایک لمحے میں حسین نے معاف کر کے بتایا کہ ہم کون ہیں. کیا امام زمانہ معاف نہیں کریں گے؟ خلوص کے ساتھ معافی مانگے تو عادت ڈالو معافی مانگنے کی. پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں, عادت ڈالو, عادت ڈالو. ہم کو یہ عادت نہیں ہے. یہ اب یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے, میں ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا اس لیے میں اس پہ نہیں بولتا سر. عادت ڈالو, عادت کہ معافی. صبح میں, شام میں استغفار کی تہذیب پڑھو. نماز عصر کے بعد 70 ٹائمز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ معصوم کہتے ہیں کہ 700 گناہ 700 گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں اگر عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے. لیکن ہم نے گناہ ہی کب کیا جو ہمارے معاف ہوں گے؟ نہیں. کوئی کہا کس نے کیا گناہ؟ ہم کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا گناہ, گناہگار کوئی اور ہے. اپنے گناہ کو کون یاد کرتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ پائس ہیں اور پھر ہم گلستان میں رہتے ہیں. بابا ہم کیسے گناہگار؟ گناہگار ہم نہیں, دوسرا گناہگار ہے. یہ سب سے بڑی اگنورنس ہے, سب سے بڑی غفلت ہے. یاد کرو اپنے گناہ کو. معصوم نے استغفار کیا جبکہ وہ ہے پاک اور پاکیزہ. عادت ڈالو تو اگر خلوص کے ساتھ معافی مانگے تو زمانے کا امام سینے سے لگا لے گا آپ کو. دوستو ایک دفعہ میری خواہش آپ سے ہے کہ دعا کرو آج سے کہ مولا پلیز مولا ہم جزیرہ خضرہ آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس. آپ کو معلوم ہے جزیرہ خضرہ میں کیا ہے؟ میں خالی ہیڈ لائنز دے رہا ہوں, آپ کا انٹرسٹ پیدا ہو. جزیرہ خضرہ میں اب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ جب انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا تو پھر ہم امام کی حکومت دیکھیں گے. ابھی تو ہم یہ حکومت دیکھ رہے ہیں, وہ زمانہ دیکھیں گے نہیں. جزیرہ خضرہ میں کیا ہے؟ آج امام کی پرماننٹ حکومت ہے وہاں پہ, پرماننٹ گورنمنٹ ہے وہاں پہ. جو رولز اینڈ ریگولیشن امام آنے کے بعد دنیا میں نافذ ہوں گے وہ آلریڈی جزیرہ خضرہ میں موجود ہیں. اور جزیرہ خضرہ میں جانے والے کوئی ایک آدمی نہیں, صرف علی ابن فاضل نہیں, 100-150 آدمی گئے. یہودیوں کی بھی روایت ہے, عیسائیوں کی بھی روایت ہے, جو راستہ بھول گئے تھے چلے گئے. جب چلے گئے تو پھر وہاں پہ ملاقات ہوئی اور پوروں نے مذہب بدلا اور مذہب بدل کے شیعہ علی ابن ابی طالب ہو گئے. صلوات پڑھیں محمد. ایک اور پڑھ لیں بآواز بلند. تو یہ ہے, عادت ڈالیں. آپ یقین کریں ایک دفعہ جائیں گے نا, ہماری زندگی کا ریولیشن ہے, معراج ہے معراج. You will get everything what you want. زندگی بدل جائے گی دوستو.
یہ دنیا کی زندگی آپ کو ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو لائف ہماری گزری یہ کیسی لائف ہے. زندگی کا بھروسہ ہے, بھروسہ ہے. آج 2 مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھوائی جا رہی ہے نا, بھروسہ ہے زندگی کا. کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ کتنے سال زندہ رہے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی زندہ نہیں رہا. سب سے زیادہ ایج کس کی تھی پتہ ہے؟ جناب نوح نبی کی. سب سے زیادہ جو لائف ملی تھی اس دنیا میں, زمانے کے امام کو چھوڑ دے, دوسری بات کر رہا ہوں, نبیوں میں سب سے زیادہ لائف جناب نوح نبی کی تھی. کتنے سال زندہ رہے؟ 3000 ایئرس. 3000 ایئرس زندگی کے بعد جب ملک الموت ان کے پاس آیا اور پوچھتا ہے کہ اے نوح نبی خدا 3000 سال آپ اس دنیا میں زندہ رہے اس زمین پہ, آپ بتائیں گے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ نوح نبی ہے, 3000 ایئرس کی لائف ہے. ہماری لائف 70-80 ایئرس کی ہے. 60 کے بعد تو انڈیا میں سب بونس پہ رہتے ہیں. نہیں, ہمارے کویت میں تو رہتے ہیں سب بونس پہ, اس لیے کہ 60 کے بعد تو ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے. ریٹائرمنٹ مینس بونس, سب بونس میں رہتے ہیں. اللہ مومنین کو سلامت رکھے. میں نہیں ہوا ہوں, سمجھے؟ 3000 ایئرس کے بعد ملک الموت پوچھتا ہے کہ نبی خدا آپ کیسے ہیں؟ ہاؤ آر یو؟ انگلش آتی تھی بابا. تو نبی خدا نے سے پوچھا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ واٹ از یور ایکسپیرینس؟ سنیں گے کیا کہا نبی نے. نبی دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے, سائے میں آ گئے. کہا 3000 سال ایسی گزرے, کبھی دھوپ میں تھا کبھی سائے میں تھا. دیکھا آپ نے, یہ لائف ہے دوستو. تو میں جو کہہ رہا ہوں نا 5 مجلسوں میں گلستان میں, میری خواہش ہے کہ میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا ہوں, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں بچوں سے, میری بہنوں سے بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنے امام سے اتنا کلوز ہو جائیں کہ جب اولاد ہوگی تو ماں باپ خود بخود ہو جائیں گے. نہیں, کلوز ہو جاؤ دوستو, کلوز ہو جاؤ. اس لیے کہ ہم کو ایور فار ایور جو انگلش کا ورڈ ہے وہاں رہنا ہے. ہم کو فار ایور رہنا ہے, ہم کو زندہ رہنا ہے. وی وانٹ ٹو لیو, وی وانٹ ٹو لیو. ہم رہنا چاہتے ہیں. تو اپنے امام سے رشتے کو مضبوط کرو. جب زمانے کے امام سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے, اور پھر میں کہہ رہا ہوں اس کو مضبوط صرف اب یہ کہنے سے نہیں ہوتا کہ میں مضبوط کرنا چاہتا ہوں, میں اسٹرانگ کرنا چاہتا ہوں, صرف کہنے سے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو لیو سم تھنگ. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلے جو چھوڑنا ہے نا وہ ایگو کو چھوڑنا ہے, غرور کو چھوڑنا ہے. آپ کہیں گے ہمارے, میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, غرور تو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں بھائی, پیسے والے. ہم بامبے کے, انڈیا کے مسکین لوگ, ہم کیسے غرور کریں گے؟ غرور ہمارے کویت میں ہوتا ہے بہت. میں تھوڑا کویتی کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ CD کویت نہ بھیجیں آپ. صلوات پڑھ لے محمد والے. امام کو چھوڑنے, امام سے کلوز ہونے کے لیے کیا کہے؟ سب سے پہلے جو چیز کو چھوڑنا ہے غرور اور تکبر کو. دوستو غرور اور تکبر تھا کہ ابلیس شیطان بنا, رجیم بنا, رجیم بنا, رجیم بنا. اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا صرف اس لیے کہ اس نے غرور کیا تھا, تکبر کیا تھا, ایگو, کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور آدم مٹی کے بنے ہوئے. اللہ نے کیا کہا تھا کہ کیا تو عالین میں سے ہو گیا, نکل جا میری بارگاہ سے. تو پہلی شخصیت جو تھی جس نے ایگو کیا تھا, غرور اور تکبر. کس کا غرور؟ کس کی دولت رہ چکی دوستو, کس طاقت پہ غرور ہے؟ اپنے ہاتھ اور پیر پہ غرور ہے, اپنے پیسے پہ غرور ہے, اپنے مال پہ غرور ہے. آپ کے سامنے تاریخ کے واقعات ہے, فرعون اور نمرود جیسی پرسنالٹیز چلے گئی, BCCI بینک کا کولیپس ہونا آپ کے سامنے. میں جس ملک سے آیا ہوں اس ملک کا کولیپس ہونا آپ کے سامنے ہے. ایک دن پہلے جو کرنسی سب سے بڑی کرنسی تھی دنیا کی, دوسرا دن آیا تو زیرو اس کی ویلیو ہو گئی. کس چیز پہ غرور ہے؟ بینک بیلنس پہ غرور ہے, بڑی گاڑی پہ غرور ہے, گھر کے اپنے حسن پہ, اپنے جمال پہ, حسن پہ غرور ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو, بہت حسین ہو. کس چیز پہ غرور ہے؟ ارے اس پہ شداد جیسی سے جب ملک الموت سے پوچھو کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. میرا پورا میسیج ہے گلستان ہند کے مومنین اور مومنات کو کہ غرور, اپنے امام سے کلوز ہونا چاہتے ہو, امام سے ملنا چاہتے ہو,
امام کو سلام کر کے ان کا جواب سننا چاہتے ہو، امام اپنے گھر میں بلانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اس بیماری کو ہٹاؤ۔ ملک الموت نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، انسان اتنا غرور کرتا ہے، اتنا تکبر کرتا ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے، دس از دا ورڈز آف ملک الموت، کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، میں پریشان ہوتا ہوں کہ انسان کے پاس اتنا غرور ہے۔ اس کے بعد اس نے شداد کا پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ تیرا ایکسپیرینس کیا ہے؟ معراج پہ جب چوتھے آسمان کے اوپر ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ تیرا ایکسپیرینس کیا ہے؟ میں یہ واقعے کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میرا پورا وقت نکل جائے گا۔ تو اس نے ایک ہی بات کہی تھی، پلیز غور سے سنیں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ شداد نے جنت بنائی تھی۔ وہ کیسی بنائی تھی میں موقع ملا تو کل پرسوں بتاؤں گا، میں بس ٹائم نہیں ہے، میری ٹاپک سے یہ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن خالی اس کے جملے آپ کو بولنا ہے جو پورا خلاصہ ہے، کنکلوژن ہے۔ شداد نے کہا تھا کہ میں جنت بناؤں گا، اور اس نے دنیا میں زمین پہ پہلی جنت بنی۔ اس کے بعد آج تک کسی نے جنت نہیں بنائی۔ اس نے جنت بنائی، اور ایسی جنت بنائی کہ جس کی تعریف خدا قرآن میں کر رہا ہے کہ وہ اس نے جنت بنائی، اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت بنائی، اور فلسطین کے قریب بنائی، سیریا اور فلسطین۔ اس نے ایون ریورس کو جاری کیا، دودھ کے، شہد کے، اور جتنے دور نہریں تھے سب کو ریورس کو بھی جاری کیا تھا۔ دفعہ اس وقت میں جتنے حسین خوبصورت لڑکیاں تھیں ان کو حوریں بنایا تھا، غلمان بنایا تھا، اور بڑے بیوٹیفل طریقے سے ٹریز کو سجایا تھا، ڈائمنڈ سے، پرل سے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کیا تھا کہ اتنی حسین جنت بنائی کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس نے جنت بنائی۔ لیکن ملک الموت کیا کہتا ہے؟ ملک الموت کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جب اس نے جنت بنائی اور جب پوری جنت تیار ہو گئی اور وہ ریبن کاٹنے کے لیے چلا، میں آج کی بات کر رہا ہوں بچوں کو سمجھانے، ریبن اس دن ریبن اس نے نہیں کاٹی تھی، باہر جنت کی اوپننگ کرنے جا رہا تھا، اوپننگ، افتتاح کرنے جا رہا تھا۔ ملک الموت کہتا ہے دوستو، ملک الموت وہ اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ شداد جب جنت کی اوپننگ کرنے جا رہا تھا، اس کا یہ آرڈر تھا کہ مجھ سے پہلے جنت میں کوئی انٹر نہ ہو، میں جاؤں گا پہلے، آرڈر اس کا۔ پھر شداد خدا ہے اس وقت کا، اور ملک الموت کہتا ہے کہ جب وہ چلا، چلنے سے پہلے جناب لوط نبی پہنچ کے کہا ایکسکیوز می شداد، میں تم کو ابھی بھی، آپ صرف یہ میرے ورڈز پہ پلیز غور کریں، کرم پروردگار دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو۔ معصوم نے دعائے کمیل میں صرف یہ نہیں کہا یا سری الرضا، ایسے نہیں کہا امام نے، مولا علی نے یوں ہی نہیں کہا سری الرضا، اللہ کا کرم دیکھو۔ اس کے کرم کو دیکھنے کے بعد امام زمانہ کو دیکھو کہ اس کے کرم کا یہ ریپلیکا ہے، اس کے کرم کے یہ مظہر ہے، جیسا اللہ کا کرم ہے ویسی اس مظہر کا کرم ہے۔ اللہ کا کرم دیکھو دوستو، کرم دیکھو، جس نے پوری لائف 2000 ایئرز یا 1500 ایئرز کی روایت ہے کہ 2000 ایئرز اس کو اللہ نے لائف دی تھی، 2000 ایئرز تک وہ دنیا میں بولتا پھرتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اس کے سامنے ملینز آف لوگ، بچے، بوڑھے، عورت، مرد سجدہ کرتے تھے اور اس کو کہتے کہ تو خدا ہے۔ 2000 ایئرز کی لائف کے بعد اللہ کا کرم دیکھو، جب جنت کی اوپننگ کرنے جاتے ہیں، چیلنج کیا تھا اس نے اللہ کو، اللہ کے بازو آ کے کھڑا ہو گیا کہ اللہ جنت بنا سکتا ہے تو میں بھی جنت بنا سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا کفر تھا، کیسا بڑا کافر تھا وہ، جب اس کے لیکن کرم ہے پروردگار، اللہ کا کرم دیکھے۔ پھر امام زمانہ کو دیکھو، جب بالکل لاسٹ سٹیج آ گیا، اس کی اوپننگ کرنے جا رہا ہے تو اس وقت شداد کا غرور، شداد کا تکبر، شداد کا ایگو اپنے آسمان پہ تھا۔ ایسے موقع پر جب نبی خدا آتے ہیں، روک کے کہتے ہیں شداد پلیز، اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، ایک سجدہ اللہ کو کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ 2000 ایئرز تک جو چیلنج کر رہا ہے، اس سے اللہ کہہ رہا ہے تو ایک دفعہ سجدہ کر لے، چھوڑ دے اپنی خدائی کو، اللہ کو خدا مان لے۔ جب یہ کہا تو اب تو شداد کا غرور آسمان پہ تھا، اس نے کہا واٹ، اب تو میں نے جنت بنا لی، اب میں سجدہ کیوں کروں؟
ملینز آف لوگ مجھے کر رہے ہیں اور میں نے جنت بھی بنا لی. اب میں جنت میں جاؤں گا, اوپننگ کروں گا تو تمہارے خدا کو مانتا ہی نہیں. نبی کہہ رہا ہے ایک سجدہ, ایک سجدہ. اس نے انکار کیا, آرڈر جاری کیا کہ مجھ سے پہلے, پلیز غور سے سنیں دوستو, مجھ سے پہلے جنت میں کوئی نہ جائے. جیسے ہی ملک الموت کہتا ہے کہ جیسے ہی شداد کا گھوڑا, ہارس, 2 پیر انٹر ہوئے جنت میں, دیکھا سامنے ایک ویری ہینڈسم ینگ کھڑا ہوا ہے, یوں ہاتھ باندھ کے. شداد نے کہا آپ ہیں کون؟ ہو آر یو؟ کون ہو تم؟ مجھ سے پہلے آ گئے. اس نے پلٹ کے کہا کہ میں ملک الموت ہوں. بس یہ کہنا تھا. جتنا غرور تھا, جتنا تکبر تھا, جو آسمان سے بات کر رہا تھا, اب بیک کرنے لگا. ختم ہو گیا. ایک لمحے میں تم میرا, وہی تو کہنے آیا ہوں میں, وہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں, میری بہنوں سے, میری ماں سے, وہی تو بات کر رہا ہوں کہ ایک لمحے میں نام سنا, صرف نام سنا کہ ملک الموت ہوں, وہ پورا آسمان کا غرور پیروں پہ آ گیا. پلٹ کے کہنے لگا کیوں آئے ہو بابا پلیز؟ اس نے کہا میں آپ کی روح لینے آیا ہوں. تو شداد نے پلٹ کے کہا اتنی مہلت دے دے. اب اس کا ٹون دیکھیں, ٹون دیکھیں. نبی سے بات کر رہا تھا. نبی آپ دیکھیں کہ اللہ کتنا موقع دیتا ہے. اصل میسیج یہ واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا, لیکن میں جس اسٹائل سے پڑھ رہا ہوں, میری ٹاپک میں جو آئے وہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اصل میسیج کیا ہے اس میں, کہ یہ واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا, لیکن میسیج کیا ہے کہ 5 منٹ پہلے, پلیز دوستو میری ایک ورڈ پہ غور کریں, 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے نبی کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر لے, اللہ تجھے ہمیشہ کی زندگی دے گا, تجھے معاف کر دے گا, تجھے بخش دے گا. 10 منٹ پہلے آ کے نبی وان کر, اللہ کا کرم دیکھو کہ آخری منزل تک حجت کو تمام کر رہا ہے. اور 10 منٹ کے بعد جب ملک الموت آیا تو شداد کا وہ غرور اس وقت اتنا تھا, پیروں پہ آ گیا اور کہا کہ اب پلیز مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں جنت کی اوپننگ کر لوں. تو ملک الموت نے کہا نہیں, تو جہاں بیٹھا کھڑا ہوا ہے میں وہی روح لے لوں گا. تو آپ نے دیکھا کہ اگر 10 منٹ پہلے وہ سجدہ کر لیتا تو آج شداد پہ لعنت نہیں ہوتی. سمجھے دوستو, سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. 10 منٹ پہلے جب نبی نے آ کے وارن کیا تھا کہ پلیز اب کر لے سجدہ, تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. ملک الموت نے اللہ کے رسول سے پلٹ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حیرت ہوتی ہے, مجھے پریشانی ہوتی ہے, میں فکر کرتا ہوں کہ انسان اتنا اس میں طاقت نہیں ہے کہ 1 منٹ کے لیے, 1 سیکنڈ کے لیے موت پہ کنٹرول کروں, اس کے بعد پھر غرور. توڑو چھوڑو, چھوڑے. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں, میں ایک عام بات کر رہا ہوں. غرور اور تکبر اگر ہے تو حشر شداد کے ساتھ ہوگا. اللہ اس کو کبھی پسند نہیں کرتا, حرام ہے. مجھے پتا ہے کہ مومنین میں غرور نہیں ہوتا, میں تو ایک میسیج دے رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ موقع اللہ نے دیا, 10 منٹ کا موقع تھا. 10 منٹ پہلے مان لیتا تو آج شداد وہ ہوتا کہ جس کو اللہ نے معاف کیا. تو امام پکار رہا ہے. ایسا نہ ہو دوستو کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے, معرفت ہی حاصل نہیں کریں, زمانے کے امام سے کلوز ہی نہ ہو. اگر ہماری لائف پوری گزر جائے گی, زندگی کا بھروسہ نہیں. ابھی اسی وقت یہ مت سمجھو کہ میں تو بڑا کلوز ہوں امام سے. نو بڈی از کلوز. اگر یہ ذہن میں رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں کہ میں سب سے اچھا ہوں, میں امام کو روز پکارتا ہوں, میں امام سے کلوز ہوں, نو. پکارتے رہو, ہمیشہ یہ کہتے رہو مولا میں اس قابل نہیں ہوں جیسا آپ چاہتے ہیں. اس غفلت میں زندگی مت گزارو کہ ہم ویری کلوز ٹو امام, میں تو امام کے لیے نماز پڑھتا ہوں, میں تو امام کو سلام کرتا ہوں. نہیں, کرتے جاؤ, ریپیٹ کرو, اتنا ریپیٹ کرو کہ تمہارے گھر میں ریولوشن آ جائے. دوستو میری پوری مجلس کا خلاصہ, میرا کنکلوژن یہ ہے, 4 مجلسیں اور ہیں یہاں پہ, آپ سے خواہش کے وقت پہ آ جائیں انشاءاللہ.
اور میں یہ دعا بھی کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے فرش ازا پر کہ انشاءاللہ میں نہیں، میرا امام چاہے تو انشاءاللہ آخری مجلس تک میرے بچوں کے ذہنوں میں، میری بہنوں کے ذہنوں میں آلریڈی ہے، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے، وہ خلوص، وہ بات آ جائے کہ ایک بچے کو بھی جواب سلام سن لے، گھر کی ماں باپ کی بخشائش ہو جائے دوستو، معراج ہو جائے، معراج۔ دعا کرو، پلیز دعا کرو۔ 4 دن ہے نا، آج جب مصائب سنیں آنکھوں میں آنسو آئے، ایک دعا کرو، کچھ نہیں، کہا مولا پلیز مولا ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، we want to see you مولا، اس طرح بات کرو کہ پلیز مولا ایک دفعہ اپنی زیارت کرا دو، ایک دفعہ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ یقین کریں مجھ سے میری بات پہ، ایک دفعہ ہم ملیں گے نا، you will be surprised کہ کیا نعمت ہے دوستو، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس امام کی زیارت تیرا معصومین کی زیارت ہے، تیرا معصومین کا وارث ہے یہ، اور اتنا حسین ہے امام، اتنا خوبصورت ہے امام کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اللہ کے جمال کا مظہر ہے، اللہ جمیل ہے، جمیل ہے، اس کا مظہر فرزند زہرا۔ بزنس میں امپرومنٹ ہوگا، بیماریاں دور ہوئیں گی، پیس آئے گا، گھر میں فکر ختم ہو جائے گی، سکون کے ساتھ پیسفلی لائف گزرے گی۔ گیٹ کلوز ٹو یور امام، گیٹ کلوز ٹو یور امام۔ صلوات پڑھے محمد وعلہ انشاءاللہ وقت گزر گیا، میں کل انشاءاللہ دعائیں دوں گا، آج کیا کروں؟ امام سے کلوز ہونے کے لیے جو جگہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں دوستو، اس لیے کہ فرش ازا اور محرم کا فرش ازا اتنا یقین ہے کہ اس ازا کے فرش پہ حسین کی ماں آتی ہے، فرزند فاطمہ اپنی دادی کے نام پہ ضرور ہماری مدد کرے۔ دوستو شہزادی کونین کو پرسا دے، یہ جو ایام گزر رہے ہیں نا، یہ بڑے مصیبت کے ایام ہیں، یہ وہ قیامت کے ایام ہے دوستو کہ 10 محرم تک حسین زندہ تھے، عباس موجود تھے، علی اکبر تھے، ہر ماں کی گودی بھری ہوئی تھی، لیلا کے پاس علی اکبر تھے، رباب کے پاس جھولے والا تھا، لیکن یہ ایام میں لیلا بالکل اکیلی ہے، رباب کی گودی اجڑ چکی، ام فروا ہے لیکن کربلا کا دولہا نہیں ہے، زینب موجود ہے لیکن حسین اور عباس اور محمد نہیں ہے۔ ایک دوپہر میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا دوستو، ایسا اجڑا کہ پھر اب قیامت تک آباد نہیں ہوگا، اس طرح بی بی کا گھر اجڑا، اور جب گھر اجڑا وہ لمحات آئے کہ عصر تن کا ہنگام، حسین گھوڑے پہ زخموں سے چور ہو کے کبھی عباس کو پکار رہے تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ عباس تمہیں جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی عباس، اس کے بعد لاش عباس تک پہنچ کے ایک جملہ کہا کہ عباس تم کو خواہش تھی نا، تو یہ حملہ حسین تمہاری طرف سے کر رہا ہے، اب جو حملہ کیا تو دشمن نے پکار کے کہا حسین علی اکبر کا واسطہ تلوار کو روک لو، حسین عباس کا واسطہ تلوار کو روکو۔ حسین تلوار چلاتے ہوئے یہی کہتے جاتے تھے کہ تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے اور محمد کو مار ڈالا، لیکن عزیزوں لڑتے ہوئے، اس لیے کہ جب حسین رخصت ہو کے جا رہے تھے تو ثانیہ زہرا نے خواہش کی تھی، جناب زینب کی آخری خواہش، حسین دروازے پہ ہیں خیمے کے، روک کے بی بی نے ایک جملہ کہا تھا کہ بھیا میں جانتی ہوں بھیا تم بہت تھکے ہوئے ہو، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو، صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہو، اس کے بعد کہا بھیا یہ جو فوج ہے نا
کہ تمہیں بزدل نہ سمجھے بھیا، فاطمہ کے خون کا اثر بتانا بھیا، جنگ خوب کرنا، اس لیے شجاعت حسین مشہور ہے عزیزو۔ روایت میں ہے کہ حسین جب تلوار چلاتے تھے تو رکابوں میں زور دے کے کھڑے ہوتے تھے، خیمے کی طرف دیکھ کے کہتے تھے بہن زینب اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو۔ اسی طرح پرسا دیں دوستو کہ فاطمہ آپ کو دعا دے، امام زمانہ آپ کو دعا دے، زمانے کے امام کو ان کے دادا کا پرسا دے، اس مظلوم کا پرسا دے کہ جس کے لیے خود امام زمانہ زیارت نائیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین کے اوپر کہ جس کا لاشا نہ زمین پہ تھا نہ بلند تھا، تیروں میں پیوست تھا۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ حسین لڑتے ہوئے جب آسمان کی طرف دیکھا اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، وقت شہادت جب قریب آیا تو عزیزو امام کا یہ عالم تھا کہ تلوار کو نیام میں کر لیا، بس نیام میں کرنا تھا۔ بھاگی ہوئی فوج پلٹی، کوئی تلوار چلا رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی برچھی مار رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا۔ عزیزو جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، حسین کو مارے جا رہے تھے، حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے اور حسین کے ہونٹ کچھ کہہ رہے تھے تو دشمن قریب گیا، جا کر جب قریب سے سنا تو حسین پکار رہے تھے اماں وعدے کا وقت ہو گیا، اماں میری مدد کو آئیے۔ کربلا کے میدان میں فاطمہ کی آواز کہ میرے لال ماں کربلا کے میدان میں ہے، حسین ماں کے سہارے سے زمین پر آئے۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا، حسین سجدے کے لیے جھکے، خیمے کا پردہ اٹھا، زینب باہر آ گئی، فریاد کرنے لگی کہ یہ اپنا ساتھ، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی و فاطمہ کا بیٹا، اسے چھوڑ دے۔ عزیزو جب شمر خنجر لے کر آگے بڑھا تو یہ ہماری نورانی روایت ہے کہ اس وقت فاطمہ موجود تھی، علی تھے، رسول تھے، امام حسن تھے۔ جب خنجر لے کر شمر آگے بڑھتا تھا تو فاطمہ اپنا گلا حسین کے گلے میں رکھ دیتی اور کہتی بابا یہ میرے بچے کو ذبح کر رہا ہے۔ عزیزو وہ لمحہ آیا کہ حسین نے بہن کو اشارے سے کہا کہ بہن خیمے میں جاؤ۔ شہزادی خیمے میں آئی تو زمین کو زلزلہ ہونے لگا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی تو زینب نے امام زین العابدین سے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ کیا ہے، تو کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ خیمے کا پردہ ہٹایا، امام کا چہرہ ریڈ ہو گیا، سرخ ہو گیا، اپنے مقام سے کھڑے ہوئے میدان پہ نگاہ ڈال کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ کہا بیٹا کسے سلام کر رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پر ہے، پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا۔ عزیزو اس کے بعد خیمے جلے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی۔